صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الکسوف، آج باب جو ہم پڑھیں گے، من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، جو شخص سورج گرہن کے موقع پر غلام کو آزاد کرنا پسند کرتا ہے۔ اب ایک نیا موضوع جو ہے یہاں پہ ہمیں مل گیا، چھوٹی سی حدیث ہے، 1006 نمبر ہے۔ حدثنا ربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ عن ہشام عن فاطمۃ عن اسماء، کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو سورج گرہن کے موقع پر اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بھی پڑھا تھا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی پڑھا تھا، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے رہے ہیں وہ غلام آزاد کرنے کی دے رہے ہیں، کہ غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نماز، تسبیح، تحلیل، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جو اللہ کی بڑی نشانی ہے، جو سورج گرہن ہے، تو اس وقت اللہ کو یاد کریں اور جو بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں کریں، حتیٰ کہ غلام آزاد کرنا جو کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے وہ بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی جو بھی آفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدا نخواستہ کوئی عذاب آ سکتے ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلا جو باب ہے صلاۃ الکسوف فی المسجد، مسجد میں نماز کسوف کی ادائیگی کا بیان، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کسوف جو ہے صرف باہر میدان میں ہی پڑھی جائے، مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کسوف پڑھی تھی وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی تھی، تو ضروری نہیں ہے کہ کہیں اور پڑھی جائے، مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسی میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث ہے 1007، اور حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی یہاں پہ دہرائی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان یہودیۃ جاءت تسألها، ایک یہودیہ آئی اور اس نے کچھ مانگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فسألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے عذاب قبر سے۔ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی سواری پر، ذات غدات مرکباً، یعنی اس صبح کے وقت جو بھی وہ وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ فکسفت الشمس فرجع ضحًا، تو سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ ضحیٰ کے وقت، یعنی جو چاشت کا وقت تھا، اس وقت واپس آئے۔ فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر، تو آپ جو امہات المومنین تھیں ان کے حجروں کے درمیان سے گزرے۔ ثم قام فصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ وقام الناس وراءہ، اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فقام قیاما طویلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، اور پھر طویل رکوع کیا۔ ثم رفع، پھر اٹھے رکوع سے۔ فقام قیاما طویلا، پھر طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے قدر کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کیا، وہو دون رکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم تھا۔ ثم رفع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فسجد سجودا طویلا، پھر طویل سجدہ کیا۔ ثم قام، فقام قیاما طویلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے قدر کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کیا، وہو دون رکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے قدر کم تھا۔ ثم قام قیاما طویلا، پھر کھڑے ہوئے اور طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے قدر کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون رکوع الاول، اور پھر طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے قدر کم تھا۔ ثم سجد، پھر سجدہ کیا، وہو دون السجود الاول، اور وہ پہلے سجدے سے قدر کم تھا، یعنی طویل سجدہ بھی کیا اور اس کی طوالت جو تھی وہ پہلے سجدوں سے قدر کم تھی۔ ثم انصرف،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ کے فرمایا، یعنی جو خطبہ منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ثم امرہم ان یتعوذوا من عذاب القبر، اور پھر انہیں ہدایت دی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پھر عذاب قبر کا ذکر ہے. تو یعنی عذاب قبر سے پناہ اللہ کی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ نماز کسوف جو ہے وہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. باب ہے باب لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاتہ. کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا. یہ والی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور 993 995 996 سب حدیث جو تھے وہ تقریباً اسی بارے میں تھی. رواہ ابو بکر والمغیرہ وابو موسیٰ وابن عباس وابن عمر، ان سب صحابہ نے یہ حدیث جو ہیں یہ بیان کی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خطبہ دیا تھا کہ کسی کی موت اور زندگی سے سورج کو گرہن نہیں لگتا. یعنی جو تہمات ہیں سورج گرہن کے بارے میں ان کو دور کیا گیا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے تہمات ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے سورج گرہن لگا تو اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کے بچے کو کچھ ہو جائے گا، اس کو کوئی نشان لگ جائے گا. باپ جو کام کر رہا تھا وہ نشان اس کے منہ پہ پڑ گیا، جو ماں کر رہی تھی وہ پڑ گئی، اور بس سونا نہیں ہے اور بیٹھنا نہیں ہے. مختلف طرح کے تہمات ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. بس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور نہ یہ ضرورت ہے کہ عورت بیچاری اگر حاملہ ہے تو بس وہ چلتی ہی رہے، وہ بیٹھے بھی نہ، وہ سوئے بھی نہ. اور نہ یہ ممنوع ہے کہ جو اس کا میاں ہے وہ نہ چھری پکڑے نہ کوئی کام کرے، کہ کسی چھری پکڑے گا تو اس کا کوئی نشان کٹ کا اس کے بچے کے منہ پہ لگ جائے گا یا جسم کے کسی حصے پہ. تو اس طرح کے تہمات جو ہیں ان سب کی نفی کی جاتی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ چونکہ ایک ہی اس وقت توہم تھا کہ حضرت ابراہیم جو بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے انتقال کی وجہ سے گرہن لگا ہے، تو اس کی تردید کی گئی. لیکن اسی کو سامنے رکھ کے ہم باقی تہمات کی تردید بھی کر سکتے ہیں. حدیث ہے 1008، اور حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت، زندگی یا موت سے گرہن نہیں لگتا. وَلَكِنَّهُمَا آیاتان من آیات اللہ، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، تو جب تم یہ دیکھو، یہ حالت دیکھو کہ گرہن لگ گیا ہے تو نماز پڑھو. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو. اگلی حدیث اسی باب کے اندر ہے 1009، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. فاطال قرأت، طویل قرأت کی. ثم رکع فاطال رکوع، پھر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا. ثم رفع رأسہ فاطال القرأت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور طویل قرأت کی. وہی دون قرأت الاولی، اور یہ پہلی قرأت سے قدر کم تھی. ثم رکع فاطال رکوع دون رکوع الاول، تو پھر رکوع کیا جو کہ طویل تھا لیکن پہلے رکوع سے قدر کم تھا. ثم رفع رأسہ فسجد سجدتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سجدہ کیا اور 2 سجدے کیے. ثم قام فصنع فی رکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا. ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فقال ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن جو ہے وہ کسی کی موت اور زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یریہما عبادہ فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الی الصلاۃ، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اور پس جب تم انہیں دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف جاؤ. تو یہ یعنی نشانیاں اللہ کی ہیں، اور یہ نشانیاں نظر آئیں تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. اور کبھی آپ نے فرمایا صدقہ دیں، کبھی آپ نے فرمایا نماز پڑھیں، کبھی قبر کے عذاب سے ڈرایا. مختلف طرح کے جو ہم خطبے پیچھے پڑھ چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، اور اگر اس طرح کا کوئی موقع ہماری زندگی میں آتا ہے سورج گرہن کا، تو نماز پڑھیں اور ان ساری ہدایات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔